اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ کفار مکہ اور مشرکین کے کھانے پینے کے متعلق جو نظریات تھے، نظریات باطلہ، ان کا بیان ہو رہا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو کفار ہیں ان کے عقیدے کی تردید کے لیے ان کا عقیدہ بیان کرنا یہ جائز ہے، ان کے عقیدے کی تردید کے لیے اس کا بیان کرنا جائز ہے۔ جیسے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بہت سارے فتوے ایسے بیان فرمائے کہ وہ یہ کہتے تھے فلاں چیز حرام ہے، فلاں حلال ہے، وہ سارا بیان کر کے رب تبارک و تعالی نے آخر میں فرمایا یہ سارا ہی جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارا جھوٹ ہے۔ اس سے ان کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہیں کسی کو کچھ نہ، تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ جھوٹے کو جھوٹا تو کہنا ہے جی، سچے کو سچا کہنا ہے۔ جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں تو سچے کا صدق کیسے ظاہر ہوگا بھائی؟ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالو، اور وہ مشرک کہتے تھے ہذہ انعام وحرث حجر، وہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیتی حجر، یہ ممنوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ حجر ہے، یہ اسے کوئی نہیں کھا سکتا، نہ جانور کو کھا سکتا ہے، نہ اس کا دودھ پی سکتا ہے، نہ جناب اس کھیتی میں سے کچھ کھا سکتا ہے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی بندہ جسے ہم چاہیں گے، جسے ہم اجازت دیں گے وہی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور فرمایا کہ وانعام حرمت ظہورها، اور بہت سارے جانور وہ تھے جن کی پشتیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں، یعنی ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے۔ جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، اونٹنی جو ہے اتنے بچے دے لے، جنم دے لے، تو پھر اس کی پشت پر سوار ہونا منع ہے۔ اب کوئی بندہ اس کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا، اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ مختلف قسم کے نشانات تھے جو لگا دیتے تھے، جنہیں پتہ ہوتا تھا انہیں پتہ ہوتا تھا، جنہیں نہیں پتہ ہوتا تھا وہ نشان کو دیکھ کے وہ بھی پہچان جاتے، بھئی یہ جو جانور ہے، یہ جو اونٹنی ہے یا گائے ہے، بیل ہے، یہ فلاں بت کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، لہذا اس پر کوئی بھی بندہ سواری نہیں کر سکتا۔ وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور وہ تھے جن کا انہوں نے لازم کیا ہوا تھا کہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا بلکہ وہ بت کا نام ہی لینا ہے اس پر۔ ہیں جی، جانور بانٹ دیتے تھے اللہ کے نام کے اور بتوں کے نام کے۔ ہیں جی، کوئی جانور جو ہے اللہ کے نام پر بندھا ہوا وہ فوت ہو جاتا یا چوری ہو جاتا یا کوئی بھی بندہ ایسا کوئی معاملہ کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کا نام ٹھیک ہے بھی کوئی نہیں، اللہ کے نام کا تھا، اب گیا کیا کریں۔ اگر بت کے نام کا کوئی جانور آگے پیچھے ہو جاتا، کوئی درندہ پھاڑ جاتا یا مر جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر جو چھوڑا جانور ہوتا تھا اسے وہاں سے لے کر کے بت کے نام پہ ذبح کر دیتے۔ کہتا کوئی نہیں، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہو گیا دائیں بائیں تو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ جانور مخصوص کیے ہوئے تھے، کچھ جانور وہ ہیں جن پر کوئی سواری نہیں کر سکتے تھے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ جانور وہ تھے جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جناب ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، یہ صرف بت کے نام پر ذبح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتراء علیہ، یہ سارا جھوٹ باندھا تھا انہوں نے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس افتراء کا، جھوٹ کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، ان کو بدلہ ضرور ملے گا۔ آگے جی ان کے مزید کچھ فتوے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے نا، ان کے پیٹ میں جو بھی پیدا ہوا، بچی ہوئی یا بچہ، یعنی بچڑی ہوئی یا بچڑا، اونٹنی کا بچہ ہوا یا بچی ہوئی،
جو بھی پیدا ہوا یہ صرف اور صرف ہمارے مرد کھائیں گے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری عورتوں پر حرام ہوگا۔ یہاں تک کہ گھر میں کھانا پکتا، بچی بھی منہ اٹھا کے کوئی بوٹی منہ میں ڈال لیتی، اس کے منہ سے نکال لیتے، نہیں تیرے لیے حرام ہے، یہ صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہے نہیں ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ بالکل اسی طرح کے کوئی نمونہ ہمارے علاقے میں بھی ہے، یہاں تو خیر اتنا کم ہے، اتنا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں کنڈے پکاتے نا، اس میں جی اکیلے مرد ہی کھائیں جی، عورتیں نہ کھائیں، عجیب ذلیلوں نے رسمیں نکالی ہوئی، اکیلے مرد کھائیں، اور پھر وہ بھی چھپ چھپا کے کھائیں، وہیں بیٹھ کے کھائیں، باہر نہ لے جائیں جی، کوئی چیز باہر نہ جائے، یہاں تک کہ کلی گھر سے کروا کے بھیجیں گے، منہ میں ذرہ بھی نہ ہو، کہیں کسی کو دکھائی نہ دے۔ عجیب جاہلانہ رسومات ہیں۔ اصل میں یہ تو کرتے تھے دوسرے، وہ چھپ چھپا کے کیوں کرتے تھے وہ سب کو پتہ ہے، وہیں سے ہم نے لے لیا، ہمارے جاہل لوگ جو ہیں انہوں نے پکڑ لیا اس رسم کو۔ اب اسی طرح کی ایک اور رسم ہے، وہ پڑھتے ہیں جی 10 بیویوں کی کہانی، 10 ہے پتہ نہیں 9 ہیں، کنی نے پتہ تمہیں ہیں، 10 پوری نے، 10 بیویوں کی کہانی جی مشہور ہے جی، اس میں وہ جھوٹ اوٹ پٹانگ قصے اس میں موجود ہیں، صرف عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں جی، بچے تک کو شامل نہیں کرتے اس میں، لڑکا چھوٹے سے بچہ بھی وہ نہیں آئے گا، وہ آیا تو سارا اثر ختم ہو جائے گا، 10 بیویوں میں سے ایک آدھی پنکچر ہو جائے گی، اندازہ لگائیں، عجیب نظام ہے، اتنا جھوٹ گھڑا انہوں نے۔ اور پھر کسی کی مشکل آ جائے تو وہ تو بھائی 10 بیویوں کی کہانی پڑھیں بھائی، یہاں ساری عورتیں جہل اکٹھی ہو جائیں گی، وہ بیٹھ کے 10 بیویوں کی کہانی پڑھیں گے، یہ پڑھنا حرام ہے بھائی، فلاں بیوی کا معجزہ تو فلاں بیوی کا معجزہ، یہ رافضیوں سے سارا گند ادھر آیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن اب کیا کہے بندہ، عورتیں ایسی جاہلہ ہوتی ہیں، جس طرح منہ اٹھا کے بھاگے تو ایسے بھاگتی جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، ویسے اونٹیاں بھاگی جا رہی ہوں، کوئی پتہ نہیں چلتا ان کو کیا کر رہی ہیں ہم، نہ کسی عالم سے پوچھیں گی، کوئی بتا دے تو اس کی مانے گی نہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے، یہ 10 بیویوں کی کہانی سنا ہوگا آپ نے بھی، یہاں باقاعدہ یہ باہر جو سائیکل والے ہوتے ہیں نا، پھیری والے، یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، کچی روٹی پکی روٹی، 10 بیویوں کی کہانی، فلانی ڈھمکانی، اس طرح کی کتابیں ہیں، اور اوپر سے ہماری عوام جو بیچاری جاہل ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کتاب چھاپنے والے مرد ہیں، لکھنے والے مرد ہیں، بیچنے والے مرد ہیں، جب پڑھنی ہے تو صرف عورتیں پڑھیں، وہاں کو مرد نہ ہو بھائی، ہیں۔ تو میں نے کہا ان مشرکوں کے فتووں میں اور تمہارے فتووں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جانور اکیلے مرد کھائیں گے، عورتوں پر حرام ہے، تم نے کہا کہ یہ عورتیں کھائیں گے، مردوں پر حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وہ کہتے تھے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، وہ کہتے تھے یہ جو جانور ہے نا خالصۃ لذکورنا، یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہیں بھائی، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ہاں اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوا یا پھر باہر مر گیا تو اس میں سب شریک ہیں، وہ عورتیں کھا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مردہ ہوا تو پھر سارے کھا سکتے ہیں، اگر زندہ ہوا تو پھر صرف مرد ہی کھائیں گے، پھر عورتوں پر حرام ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس بیان کا ضرور بدلہ دے گا، یہ جو بیان کرتے پھرتے ہیں نا اس طرح کا، اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے ہر مولوی جو لوگوں کو دین حق سے دور کرے، ہر پیر طریقت جو ہے لوگوں کو دین حق سے دور کرے اور غلط بیانات داغے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان کو ان کے اس بیان کا بدلہ ضرور دوں گا، اس بیان کا بدلہ، وصفہم، جو انہوں نے یہ فتوے داغے ہیں، جو بیانات جاری کیے انہوں نے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بے دین کیا ہے، ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے امام ہیں بہت بڑے، وہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن عالم جو ہے نا اس وقت تک اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک اپنی کی ہوئی تقریر میں سے ایک ایک لفظ کا حساب نہ دے لے۔ یہ بات کیوں کی تھی بتا ذرا، ہاں یہ بات کرتے ہوئے تیرے دل میں یہ تھا کہ یہ لوگ پیسے نکال کے مجھے دیں، ہیں یہ بات کرتے ہوئے تو نے کسی کی شخصی تذلیل کا ارادہ کیا تھا، ہاں کس لیے تو نے یہ بات کی تھی؟ ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا وہاں پہ۔ جو آج تقریر کرتے ہیں نا ہم لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے، ان کی جیبیں جناب خالی کرنے کے لیے باتیں ایسی کرنی، دل میں یہ نیت ہوتی ہے نا پیسے نکلوائیں ان سے،
تو جس بندے کی نیت یہی ہو کہ پیسے نکلوانا، حالانکہ واعظ کی نیت تو یہ ہونی چاہیے لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ راہ حق کے قریب آ جائیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشرکوں کو فرما رہا ہے سیجزیہم وصفہم، ان کے اس بیان کا بدلہ ضرور ملے گا، تو آج اگر کوئی مولوی ہمارے ہاں کھڑا ہو کے وہ ایسی باتیں کرے جس سے امت جو ہے وہ راہ حق سے ہٹ جائے، تو کیا خیال ہے اسے بدلہ نہیں ملے گا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، فرمایا کہ وہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کیا، جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کیا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا حضرت ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بیٹھے ہوئے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ جو میں نے دور جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اجر ملے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس طرح کی نیکیاں کی ہیں تم نے؟ وہ کہنے لگا حضور ایک بار میرے 2 اونٹ تھے، دونوں ہی گم گئے، میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنا اونٹ ڈھونڈنے گیا تو ایک پانی کی ندی وغیرہ تھی، وہاں جا میں رکا تو دیکھا ایک بوڑھا بندہ جو ہے نا میرے دونوں اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اپنے اونٹوں کا بھی خیال کر رہا ہے جانوروں کا، میرے اونٹوں کو بھی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ میں نے اسے جا کر کہا، میں نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا اگر آپ کے ہیں تو لے جائیں آپ۔ کہتے باتوں باتوں میں اس نے کھجوریں اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیں اور پانی میرے سامنے کر دیا، وہ میں کھانے لگا، ایک دم سے گھر سے آواز آئی بچے کے پیدا ہونے کے وقت جو رونے کی ہوتی ہے، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے جواب آنے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا لڑکا ہوا تو کیا کرو گے، لڑکی ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر لڑکا ہوا تو پھر میری عزت بڑھا دے گا پورے قبیلے میں، اگر لڑکی ہوئی تو مار دوں گا میں، کیونکہ مجھ سے داماد بنانے والا معاملہ یہ برداشت نہیں ہوتا، میں سر جھکا کے رہوں داماد کے سامنے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن ناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ اگر بچی ہو تو مجھے ہی دے دو یار۔ اس نے کہا بدلے میں کیا دو گے؟ کہتے میں نے کہا یہی 2 اونٹ رکھ لو، تم یہی 2 اونٹ رکھ لو۔ اس نے کہا یہ 2 اونٹ تو تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا پھر اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا تیسرا بھی دو۔ میں نے کہا چلو اپنا بندہ بھیج، مجھے گھر چھوڑا ہے، واپسی پہ تیسرا اونٹ بھی لے آئے گا، 2 وہیں چھوڑے میں نے، تیسرا گھر آ کے چھوڑ دیا، وہ بھی لے گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی بڑی ہوتی گئی، بڑی جب بچی ہوئی تو وہ پھر مجھ سے بڑی پیار کرنے لگی، مجھے ابو ابو کہنے لگی، میری خدمت کرنے لگی۔ یا رسول اللہ مجھے پھر ایسا چسکا پڑا نیکیاں کرنے کا، میں پھر مختلف قبیلوں میں جاتا تھا، انہیں جا کر کہتا تھا تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو بچی مجھے دے دو، اونٹ مجھ سے لے لو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اونٹ دے دے کے ان سے بچیاں لیتا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت میرے گھر میں 360 بچیاں جن کی خدمت میں ہی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے منہ اٹھا کے دیکھا نا، اوپر کیا اپنا سر، تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل چکا تھا، داڑھی آقا علیہ السلام کی آنسوں سے بھر چکی تھی۔ کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے میرا ماتھا چوما، ماتھا چوم کے حضور نے ارشاد فرمایا وہ ابن ناجیہ یہ 360 بچیں جو تو نے پالی ہے نا، اسی کا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا، میری بارگاہ میں لے آیا اور ایمان کا تاج تیرے سر پہ رکھ دیا۔ اندازہ لگے تو میرے آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ تیری آخرت کی جو ذمہ داری ہے نا معاملات کی، میں کہ وہ میرے ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگا اگر ایسے ظالم لوگ تھے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نرم دل بھی لوگ بھی پیدا فرمائے تھے۔ 360 بچیاں یا جس بندے کی پرورش میں ان کو تھوڑی بات ہے، اور وہ پھر لے بھی ان سے جن کو اونٹ دے دے کے جناب بچیاں لے، ان سے ان کی خدمت کرے، پالے انہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، میں وہ گھاٹے میں پڑ گیا وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچیوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، صافہن بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم جہالت کی وجہ سے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ بھائی، اگر بیٹی کو قتل کرنا یہ حرام ہے نا، تو اسی طرح کر کے بیٹی کو یونیورسٹی بھیج دینا ہے۔ اور ابھی اسلامی یونیورسٹی کا معاملہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، 5500 لڑکیوں کی ویڈیو بے لباس، صرف ایک جو ان کا وڈیرا تھا سیکورٹی انچارج، اس کے موبائل سے نکلی، صرف ان کو پاس کروانے کے لیے ان کو بے لباس کرتے ہیں۔ پاس ہونا ہے تو ہمارے سامنے کپڑے اتار دو، ہو جاؤ پاس، نہیں تو نہیں کرتے پاس۔ 5500 بچیاں کو مذاق تھوڑی ہے۔
جی یہ تو وہ ہیں جو پتہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہیں پنجاب یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر کامران گزرا ہے، یا وائس چانسلر تھا، اس کا اس طرح کا قصہ تھا، بہت لمبا چوڑا، اس سے بھی آگے کا تھا، بہت لمبا چوڑا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، بچی کو مار دینا یہ تو جرم ہو، تو بچی کو پکڑ کے ایسے بے دینوں کے ہاتھ چھوڑ دینا یہ کون سا حلال طریقہ ہے بھائی؟ بچی کو ان ذلیلوں کو، دین دشمنوں کے ہاتھ دے دینا جو ان کو پکڑ کے کافر کر دیں، مرتد کر دیں، زندگی کر دیں، یہ کون سا حلال طریقہ ہے بھائی؟ وہ مکے کا مشرک جاہلی دور کا رہنے والا، اور تو عاشق رسول ہو گیا۔ تیرا مسجد میں پہلے سب میں بیٹھ کے تسبیحیں پھیرنا تیرے بوتے پہ مار دیا جائے گا اگر تیرا حال یہ ہے تو۔ ابا گھر میں بیٹھا ہے منہ اٹھا کے، بیٹی ہاسٹل میں پڑی ہوئی ہے، بتائیں۔ ایک کتاب ہے مولانا فیض احمد ویسی صاحب کی، کالج اور لڑکی، کوشش کر کے یہ کتاب ذرا پڑھیں، کالج اور لڑکی ایک کتاب ہے، وہ ذرا لے کے پڑھیں ایک بار، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حال ہے۔ ہم نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ جگہ بیان کیے ان کے فسادات جو ہیں، لیکن یہ کم ہے، اس سے بڑا جو ہے نا وہ الحاد ہے اور زندقہ ہے۔ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں چلے جائیں، کتنی تعداد ہے، 70% سے زیادہ لڑکیاں شراب پہ لگ گئی ہیں، نشے پہ لگ گئی ہیں، لڑکے تک لگے ہوئے ہیں بھائی، لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کا اس معاملے میں ملوث ہونا جو ہے یہ تشویشناک ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، وہاں گندی بدبو آ رہے تھے، مجھے ایمانداری والی بات پتہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی کبھی باہر بیٹھ کے چرس پیتے ہیں نا، مجھے نہیں پہچان ہوتی یہ چرس کی بو ہے، جو سونگتے رہتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ ایک دو بار مجھے بندوں نے بتایا کہ یہ تو چرس کی بو ہے، پھر ہم نے یہاں سے آواز مار کے بھگایا اس چرسی نامراد کو۔ تو ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو وہاں پہ چرس اور شراب کا اس طرح کا معاملہ تھا۔ میں نے بندے کو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو لڑکی ہے نا، کہتا ہے یہ شراب پیتی ہے اور چرس پیتی ہے، جس کا نکاح تھا۔ اب اندازہ لگا، میں نے کہا خدا خراب کرے، اتنے جاہل ہیں۔ اس نے کہا تعلیم یافتہ ہے، مذاق نہیں ہے حضرت۔ میں نے کہا کیسے؟ ان کا پنجاب یونیورسٹی سے اس نے ٹاپ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جہاں جا رہی ہے وہ بہشتی لوگوں نے نہیں پتا۔ اس نے کہا یہ سگرٹ بنا بنا کے اس کو بھی پلاتی ہے، خود ہی پیتی ہے، دونوں اکٹھے پڑھے ہیں، دونوں اکٹھے پڑھے ہیں ایک ہی جگہ سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو گئے ہیں جب بچوں کو پکڑ پکڑ کے، اور سب سے زیادہ نشہ آسانی کے ساتھ جہاں ملتا ہے وہ یونیورسٹیوں میں ملتا ہے، کالجوں میں ملتا ہے۔ لیکن جب بیان کرتے ہیں ہم، تو مولوی لپاڑے اٹھ کے آگے گلے پڑ جاتے ہیں ہمارے، مولوی صاحب یہ کیا کیا ہیں؟ ہم الحمدللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور سادہ غیرت مند بھی ہیں۔ میں نے کہا تیری غیرت تو نظر آ رہی ہے، انگریزی کو تو اعلیٰ کہہ رہا ہے، رب کے قرآن کو کیا کہے گا تو؟ انگریزی پڑھی ہے اسے اعلیٰ تعلیم کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کیا ہے؟ وہ اعلیٰ نہیں ہے؟ اور رب کا قرآن اعلیٰ ہے، رب کے قرآن سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے بھلا؟ کوئی بھی بندہ دین کی تعلیم کے علاوہ کسی اور تعلیم کو اعلیٰ کہے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے کہا تو ابھی تک مسلمان کھڑا ہے اور غیرت والا کھڑا ہے، تیری غیرت تو جناب اسی بات سے نکل گیا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ وہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا سفہن، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم اور جہالت کی وجہ سے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور جو رزق اللہ نے دیا تھا انہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ حرام ہے بھائی، دیا اللہ نے تھا اسے کھانے کے لیے، جانور تھے، مرد بھی کھائے عورت بھی کھائے۔ کیا ہمارے ہاں کوئی ایسے جانور ہیں جو مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں؟ ایسی کھیتی ہے جو عورتیں کھائیں مرد نہ کھائیں؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر انہوں نے تو کیا ہوا تھا سارا کچھ، یہ رب تبارک و تعالی نے تو نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالی نے جو چیز حلال فرمائی ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے سب کے لیے یکساں حلال ہے، جو مردوں کے لیے حرام فرمائی ہے عورتوں مردوں سب کے لیے حرام ہے، کھانے پینے کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری۔ باقی کچھ اور باتیں ہیں جن میں مردوں اور عورتوں کا فرق ہے، جیسے بال رکھنے سر کے بڑھانے عورتوں پر لازم ہے، فرض ہے، اور مردوں پر مردوں پر بال جو جتنے رکھنے کریم آقا علیہ السلام کی شرع مبارکہ میں صرف اتنے رکھے، اس سے بڑھے گا تو وہ بھی ناجائز والا کام ہے۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا قد ضلوا وما كانوا مهتدين، میں کہ وہ گمراہ ہو گئے سارے، وما كانوا مهتدين، اور ان میں ہدایت پانے والے نہ تھے، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ ہاں وہ گمراہ تھے، گمراہی پر ہی مر گئے، ہدایت پانے والے نہیں تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا۔ ہاں جی، اس طرح کے معاملات کیے۔ ایک صحابی اور بھی تھے، انہوں نے توبہ کی جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
انہوں نے بھی اپنا قصہ سنایا تھا، بڑا اندوہناک قصہ ہے وہ بھی، اپنی بچی کے قتل کا، کہ بچی انہوں نے کیسے قتل کی۔ ایک تو میں نے کل سنایا تھا نا، شاید آپ کو یاد ہو، تو وہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام بہت رو رہے تھے وہ سن کر۔ اب بتائیں یار، ان بچیوں کو تو قتل کر دیتے تھے، ان کو زندگی تو میرے آقا علیہ السلام نے دی ہے، ان لڑکیوں کو زندگی میرے حضور نے دی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں، میرے گھر میں ایک خاتون آئی، 2 بیٹیاں تھیں اس کے پاس، آگے کہنے لگی میں بھوکی ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں گھر گئی، دیکھا میں نے 3 کھجوریں پڑی تھی پورے گھر میں، تینوں لا کے میں نے اسے دی۔ اس خاتون نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کو دی، تیسری منہ میں ڈالنے لگی تو بچیوں نے ماں کا منہ دیکھا، دیکھا تو ماں سمجھ گئی کہ بچیوں کو بھوک ہے، اس نے وہ بھی درمیان سے چیری، 2 ٹکڑے کر کے آدھی ایک کو دے دی، آدھی ایک کو دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے دل کی حالت بڑی عجیب ہو گئی کہ ماں نے اپنے منہ سے نکال کے اپنے بچوں کو دے دی۔ آج بھی مائیں ہیں جو بچہ، ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا، تو ہی کھا لے۔ کیسی شفیقہ ماں ہوتی ہے، ماں تو ایسی ہوتی ہے۔ تو اس ماں نے پھر کھجوریں جب اپنی بیٹیوں کو دے دی، تیسری کھجور بھی کاٹ کے درمیان سے چیر کے میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قصہ عرض کیا، حضور بڑا عجیب واقعہ یہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، پھر وہ ان کی دینی پرورش کرے، دین پڑھائے، انہیں غیرت والا بنائے، پھر ان کی شادی کسی دیندار بندے سے کر دے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس طرح یہ 2 انگلیاں نا اکٹھی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی انگلی نہیں ہے، میں وہ بندہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ان کو زندگی تو میرے آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ عورت ہے تو ماں بنے گی، جنت اس کے پاؤں کو نیچے، کون ہے؟ وہ بھی لڑکی ہے۔ بہن کا خیال کرنا ہے، کافر عورت ہے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا اس نے، حضرت عدی بن حاتم کی بہن، حاتم تائی کی بیٹی ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئی، کافر ہے، قیدی ہو کے آئی، جی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنی چادر اتار کے دیا، میں یہ سر پہ اوڑھ لو، تو بتائیں جہاں پہ احترام ایسا ہو، کافر عورت بھی آ جائے تو اس کا احترام ایسا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس طرح معاملہ ہے، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، حضور نے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا میں اکیلی آزادی نہیں چاہتی، میرے قبیلے کو، حضور میں تیرا سارا قبیلہ ہی آزاد ہے، جاؤ دادل۔ جہاں پہ احترام یہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے یہ عزت دی ہے ان کو، زندگی میرے حضور نے دی ہے ان کو، آج وہی لڑکیاں کلمہ پڑھنے والی، نام عائشہ فاطمہ ہے، روڈ پہ آ کے کہہ رہی ہیں ہمیں حضور کی شریعت سے آزادی چاہیے۔ ڈوبرنے کا مقام نہیں ہے، یہ کہاں پہ تیار ہوئی ہیں؟ یہ یونیورسٹی کی تیار شدہ پروڈکٹ ہے، وہیں سے تیار ہو کے آج رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کی دشمن بن چکی ہیں۔ آج کافر ہمارے اوپر حاوی ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک اندھا دھند جناب ہم سر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔